بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم علم تعبیر کے متعلق پڑھیں گے۔ علم تعبیر کیا ہے؟ علم تعبیر کیسے سیکھا جاتا ہے؟ علم تعبیر کس کو حاصل ہے؟ تعبیر دینے کا اہل کون ہے؟ یہ ساری باتیں اور تعبیر کے متعلق باقی چیزیں اور خوابوں کی تعبیر، یہ سارا کچھ ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں، یہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ سباق کے اندر ہم پڑھتے رہیں گے۔ آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھنا ہے وہ علم تعبیر کی تعریف، غرض و غایت اور موضوع، کیونکہ یہ بات واضح رہے کہ ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے ان کی ان تین باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تعریف کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تعریف کو کس لیے جاننا ضروری ہوتا ہے کسی علم کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعریف سے اس علم کی حقیقت کھل جاتی ہے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس علم کو بالبصیرت یعنی سمجھدار ہو کر حاصل کرتا ہے۔ اور اس علم کی غرض و غایت کا جاننا کیوں ضروری ہوتا ہے کسی بھی علم کی غرض و غایت کو؟ وہ اس لیے کہ جب تک کسی چیز کی غرض و غایت معلوم نہ ہو، اس وقت تک اس چیز کی تحصیل میں کوشش کرنا محض عبث اور بے فائدہ کام ہوتا ہے، اور اندھا دھند کسی چیز کے پیچھے پڑنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اور اس چیز کے موضوع کا جاننا یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے کہ ہر علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس کے حالات اس علم میں مذکور ہے۔ جیسے علم انسانی علم طب کا موضوع ہے، کیونکہ علم طب میں جسم انسانی کے حالات، صحت و مرض وغیرہ ذکر کیے گئے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ اس کا موضوع ہے۔ جب تک کسی علم کا موضوع معلوم نہ ہو، اس وقت تک اس علم کا باقی علوم سے امتیاز مشکل ہوتا ہے۔ مثلا جب کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ علم طب کا موضوع جسم انسانی ہے، تو اگر اس کے سامنے علم صرف یا علم نحو یا علم طب کے علاوہ کسی اور علم کا مسئلہ بیان کیا جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ یہ مسئلہ علم طب کا ہے، تو وہ فوراً یہ کہہ دے گا کہ یہ مسئلہ علم طب کا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ علم طب میں تو جسم انسانی کے حالات ہوتے ہیں، نہ کہ وہاں اسم فعل اور حرف مبنی معرب وغیرہ چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، یا فعل مضارع فعل ماضی وغیرہ چیزیں ذکر کی جاتی ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ علوم کے آپس کے باہمی امتیاز اور فرق کے لیے ان علوم کے موضوع کو جاننا اشد ضروری ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے علم تعبیر کی تعریف، اس کی غرض و غایت اور اس کا موضوع سمجھنا چاہیے۔ علم تعبیر کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں، علم تعبیر وہ علم ہے جس میں خوابوں کی تعبیر کے اصول و قواعد بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ علم تعبیر کی تعریف ہے۔ کیا تعریف ہے؟ کہ علم تعبیر وہ علم ہے جس میں خوابوں کی تعبیر کے اصول و قواعد بیان کیے جاتے ہیں۔ اور علم تعبیر کی غرض و غایت، دیکھیں، علم تعبیر حاصل کرنے سے غرض یہ ہے کہ خواب کی تعبیر صحیح دی جا سکے، غلط تعبیر دینے سے انسان محفوظ رہے۔ اور اس کا موضوع کیا ہے؟ دیکھیں، علم تعبیر کا موضوع خواب ہے، کیونکہ اس علم میں خواب کے متعلق حالات بیان کیے جاتے ہیں، تو اس لیے علم تعبیر کا موضوع خواب ہے۔ آگے علم تعبیر کا موجد، دیکھیں، ہر چیز کا موجد در حقیقت اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن عرف عام میں ہر علم کا موجد اس شخص کو کہتے ہیں جس نے سب سے پہلے اس علم کو دنیا میں رواج دیا۔ جیسے علم منطق کا موجد ارسطو اور علم عروض کا موجد خلیل نحوی ہے، تو بس علم تعبیر کے موجد اور واضح حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جن کو سب سے پہلے یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے، اور انہوں نے اس کو دنیا میں رواج دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ یوسف کی آیت نمبر 4 میں فرمایا، اے یوسف
اسی طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ بنا لے گا اور تجھے علم تعبیر خواب عطا فرمائے گا۔ تو اس مفہوم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے علم تعبیر خواب عطا فرمانے کا وعدہ کیا گیا ہے، اور پھر یہ وعدہ پورا بھی کیا گیا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اس بات کا خود اقرار کرتے ہیں اسی صورت یوسف کی آیت نمبر 101 کے اندر کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے سلطنت بھی عطا فرمائی اور علم تعبیر یعنی خواب کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے علم تعبیر دنیا میں اس طرح مشہور اور مروج ہوا ہے کہ جن دنوں آپ زلیخا کی خواہش نفسانی پوری نہ کرنے کے باعث مصر کے جیل خانے میں قید کر دیے گئے تھے، ان دنوں آپ کے ہمراہ دو قیدی اور گرفتار ہو کر اسی جیل خانے میں گئے تھے۔ دونوں کو جیل میں خواب دکھائی دیے، تو اس آیت میں ان دونوں خوابوں کے ذکر کا تذکرہ ہے۔ دیکھیں صورت اسی یوسف کی آیت نمبر 36 کے اندر، جس کا مفہوم یہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، قال احدہما، کہ یوسف علیہ السلام کے ہر دو یاران جیل میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ مجھے خواب میں یہ دکھائی دیا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، تو ان روٹیوں کو پرندے کھاتے جا رہے۔ اے یوسف، آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیے، کیونکہ آپ ہمیں نیکوکار میں سے معلوم ہوتے ہیں۔ تو سورۃ یوسف کی آیت نمبر 41 میں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں رفیقوں کی خواب کی تعبیر اس طرح بیان کی آیت نمبر 41 میں کہ اے میرے جیل کے دونوں رفیقوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کا ساقی شراب ہوگا اور دوسرے کو سولی پر چڑھایا جائے گا، اور پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھا جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ ایک جیل خانہ سے رہا ہو کر عزیز مصر کا ساقی بن گیا، اور دوسرے کو کسی جرم میں پھانسی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تو عزیز مصر کا ساقی بن جائے گا۔ اس کو رہا ہوتے وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ موقع پا کر عزیز مصر کے سامنے کبھی میرا بھی ذکر خیر کر دیجئے گا۔ اس نے وعدہ کیا، لیکن رہائی کے بعد اس کو یہ وعدہ بھول گیا۔ اتفاقاً ایک دن عزیز مصر کو خواب دکھائی دیا، اور جس کا ذکر سورۃ یوسف کی آیت نمبر 43 میں ہے کہ بادشاہ مصر نے کہا کہ مجھے خواب نظر آیا ہے، 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز اور 7 خشک بالیاں دکھائی دی ہیں۔ اے سردارو، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ یہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، اور باقی خشک اور اس پر جو ساقی تھا، جو جیل سے رہا ہو کر آیا تھا، ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا وعدہ یاد آیا، اور شاہ مصر کے روبرو آپ کا ذکر خیر کر کے عرض کیا، اگر حکم ہو تو میں جیل خانہ میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اس خواب کی تعبیر دریافت کروں۔ تو شاہ مصر کے حکم سے وہ ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور شاہ مصر کا خواب تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا، تو آپ سے اس کی تعبیر دریافت کی۔ تو اس کی خواب کی تعبیر بھی قرآن مجید کے اندر ذکر ہے، اسی صورت یوسف کی آیت نمبر 47 سے لے کر 49 تک، ان 3 آیتوں میں دیکھیں، اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر کے خواب کی تعبیر کے متعلق فرمایا کہ تم لوگ 7 سال اپنی عادت کے مطابق کھیتی بوؤ گے، جس قدر کھیتی تم کاٹو گے اس کو بالوں میں ہی بطور ذخیرہ رہنے دو گے، لیکن تھوڑی سی اپنے لیے کھانے کے لیے استعمال میں لے آؤ گے۔ پھر اس کے بعد 7 سال سخت قحط سالی کے آئیں گے، جن میں گزشتہ 7 سال کا جمع کیا ہوا اناج سب کا سب ختم ہو جائے گا،
لیکن تھوڑا سا بچ جائے گا جس کو تم بڑی حفاظت سے رکھ لو گے۔ پھر اس کے بعد ایسا خوشحالی کا سال آئے گا کہ جس میں خوب بارش ہوگی اور لوگ شراب انگور بنانے لگیں گے۔ تو یہ خواب کا ایک ذکر ہوا کہ جس میں حضرت حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں یہ خواب ذکر کیا ان کے سامنے، اور پھر انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی ہے۔ تو اس لیے صحیح خواب بتانے کے لیے یہ خواب کی جو ہم نے کیونکہ موضوع موجد بتایا، موجد اول جو ہے وہ ویسے تو جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ موجد در حقیقت حق تعالی شانو کی ذات ہیں، لیکن عرف میں ہر علم کا کوئی موجد ہوتا ہے جس نے سب سے پہلے اس علم کو رواج دیا ہوتا ہے۔ تو اس خواب کی تعبیر کے علم کو رواج دینے والے حضرت یوسف علیہ السلام۔ آگے انشاءاللہ تعالی پھر ہم خواب کی تعبیر کے متعلق جو مشہور امام ہیں، خواب کی تعبیر کے متعلق مشہور کتابیں ہیں، خواب کی تعبیر کے لیے کون کون سے اور ضروری علوم جاننے چاہیے، پھر خواب کی تعبیر کی فضیلت اور ان کی تصدیق قرآن مجید سے، اور اسی طریقے سے خواب کی تعبیر کی فضیلت احادیث مبارکہ سے، اور پھر حضرات صحابہ اور بزرگان دین کے اقوال سے، پھر آخر میں ہم بیان کریں گے کہ کن کن لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے اور ان کے اندر کون کون سی شرائط و صفات ہونی چاہیے، خواب دیکھنے والے کو کون کون سے آداب اور شرائط رکھنے چاہیے، اور کون سے خواب شیطانی ہیں، کون سے خواب کی تعبیر ہوتی ہے، کون سے خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، یہ ساری چیزیں اور اس کے علاوہ آگے بہت ساری باتیں ہم اس علم کی انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً اپنے روزانہ کے سبق میں ہم پڑھتے رہیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ وما علینا الا البلاغ۔